جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ. بیٹھو. کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں ممبر. بیٹھو. ایک سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں. یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے. ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار. مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر مددگار پولیس. اسکوٹر چوری ہو گئی، المدد یا پولیس کر کے فون کرو. مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ. اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے. حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے.